تو وہ پھر بخیل ہوگا، اور بخل میرے نبی کو پسند نہیں، بالکل پسند نہیں ہے۔ آسما آپ نے بھی بات یہ سنی، صدقے کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ کپڑوں کی صورت میں، رنگوں کی صورت میں، دالوں کی صورت میں؟ بکروں کی سریاں کیوں صدقہ ہو سکتی ہیں؟ بکروں کی پٹھ جو ہے وہ صدقہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ دستی صدقہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ آپ اس کو کس زاویے سے دیکھتی ہیں؟ جی بالکل بلال بھائی، سب سے پہلے تو میں اس کو اس زاویے سے دیکھتی ہوں کہ صدقہ تو ہر قسم کا ہی ہو سکتا ہے، لیکن بہترین صدقہ وہ ہے جو تمہارے زبانی صدقہ ہوتا ہے، کسی کو اپنی بات سے خوش کر دینا، اور کسی کو سریاں بھی ہو سکتی ہیں، اور گوشت کا جہاں تک تعلق تھا وہ بھی صدقہ ہو سکتا ہے، کیونکہ حضرت امام عالی مقام حضرت حسین کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ دیا، اور ایک مرتبہ کا ذکر ہے جب آپ نے ایک جانور ذبح کیا تو تمام کا تمام جانور وہ صدقہ میں تقسیم کر دیا، تو آپ کے ازواج مطہرات میں سے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ اتنا سا ہمارے پاس بچ گیا ہے، خوش ہوئی، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ نہیں بچا تو وہ ہے جو ہم نے دیا ہے، ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ اما عائشہ سے ہے جو اس پہ انہوں نے ایک بکری کی تھی اور اس پہ ایک دستی انہوں نے بچا کے رکھی تھی، تو کہا کہ ایک دستی بچ گئی ہے، آپ نے کہا نہیں بچا وہ ہے جو کہ تم نے دے دیا۔ بالکل ماشاءاللہ، بالکل۔ تو اب یہ بات ہے کہ سب سے پہلے بلال بھائی کہ میں صدقہ کو صرف اس طرح دیکھتی ہوں کہ اگر کسی کا مانگے بغیر بھلا ہو جائے، چاہے وہ لفظی ہو جائے چاہے وہ عملی طور پر ہو جائے، وہ صدقہ ہے۔ اور جہاں تک یہ گوشت کا ہے تو یہ بھی واضح طور پہ ہو گیا ہے، یہ گوشت صدقہ ہو سکتا ہے، کیونکہ کچھ اعمال کچھ چیزوں کے ساتھ معلق ہو جاتے ہیں کہ اس اللہ رب العزت کرتا ہے یہ کام کرو، وہ اس کے ساتھ تمہاری تقدیر جڑی ہے، وہ کام ہو جائے گا۔ جس طرح کہ ایک حدیث پیش کرنا چاہوں گی کہ الصدقات تطفأ غضب ربی وتدفع میت سوء، صدقہ اللہ کے غضب کو روکتا ہے، یعنی کہ صدقہ اللہ کے غضب کو دور کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا، بری موت سے بچاتا ہے۔ صدقہ جو ہے وہ حالات کو تبدیل کر سکتا ہے۔ دیکھیں جی، صدقہ جو ہے نا جی، جیسے محترمہ فرما رہی ہیں کہ اللہ کے غصے کو یہ ٹھنڈا کرتا ہے، حدیث ہے، تو یہ کیفیت جب اللہ کریم خوش ہوں گے تو انسان کے حالات تبدیل یعنی کہ انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی ایسی بدتمیزی ہو جائے، کوئی ایسا گناہ ہو جیسے آپ جائے، کو فرما رہے تھے صحابی سے روزے کی حالت میں وہ بیوی سے مجامعت کر بیٹھے تو آ کے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے یہ ہو گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا 60 روزے رکھو۔ اس نے کہا ایک روزے کا یہ حال ہے تو 60، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنا جو ہے نا 60 مسکینہ غریبوں کا کھانا کھلاؤ۔ کہا جی یہ بھی میں تو بڑا غریب ہوں، تو بیٹھے تھے تو صدقے کا ایک ٹوکرا کھجوروں کو آ گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ یہ مدینہ کے غریبوں میں بانٹ دو۔ اس نے کہا جی میرے بچے اور میں خود اتنا غریب ہوں، آپ نے فرمایا جا خود کھا لے، بچوں کو کھلا دے، تیرا وہ کفارہ ادا ہو گیا۔ تو گویا کہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ جو صدقہ دیتا ہے اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، اللہ جس سے خوش ہوتے ہیں تو اس کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کالے بکرے کو کرتا ہے صدقے کے طور پہ تو اس کی سری کو وہ خود پکا کے کھا سکتا ہے اگر وہ مستحق ہے تو۔ یہ جو بکری کے صدقے اور سری کے صدقے یہ بس یہ لوگوں نے بنا لیا ہے، وہ پورا بکرا ہوتا ہے، وہ پورا بکرا صدقہ کرنا چاہیے، سری کا نہیں ہے کہ سری صدقہ کرو، یہ تو عاملین نے کہا لیا سری صدقہ کرو۔ سری کس کام کی ہے؟ اس میں تو گوشت تو ہوتا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اگر میں کیش کسی کو دوں کیا وہ صدقہ ہو سکتا ہے؟ وہ بھی صدقہ ہو سکتا ہے کیش کے طور پہ، بالکل بہترین صدقہ ہے، کسی کی ضرورت پوری ہو جائے وہ پوری کرنی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ سب سے اچھا یہ جو جانوروں حضرت نے فرمایا کہ تمام جانوروں کا کھانے کا بندوبست اللہ کریم فرماتے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں سارے جانور میرے دسترخوان سے کھاتے ہیں، انسان ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، سمندر میں رہنے والی مخلوق ہو، ہوا میں اڑنے والی مخلوق ہو، زمین کے اندر کتنی مخلوقات ہیں، 18,000 کم سے کم اللہ کی مخلوق ہے، تو سب کو رزق کا جو ہے نا جی نحن نرزقکم وایاکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور رزق دینا بھی میرا کام ہے۔ یہ جو صدقے ہم کرتے ہیں زمین پہ پھینکتے ہیں کوئی قبرستانوں میں، یہ ایک صدقے کی بڑی ماڑی قسم ہے۔ انسان پہ جو صدقہ جس کی ایک اہمیت ہے، انسان کو اللہ کریم نے وما خلقت الجن والانس الا عبادت کے لیے پیدا کیا، ایک انسان ہے عبادت کر ہی نہیں سکتا، اتنا غریب ہے وہ چل نہیں سکتا، اس پہ پاس کپڑے ہی نہیں عبادت کے لیے جائے، تو اس پہ صدقہ کرنا کہ وہ اس قابل ہو جائے کہ اٹھے اور اللہ کی عبادت کرے، انسان کے اوپر صدقہ